الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے معلل صیغے کلاس نمبر 7، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے 125 تک یہ جو آیات ہیں ان میں سے صیغے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب لطف کی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے 61 جو پہلی آیات ہیں ان میں سے ہم نے 35 صیغے نکالے سورہ فاتحہ، اور جو پہلی 61 آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہاں سے 35 صیغے جو مشکل ہمیں نظر آئے وہ نکالے، اس کو سیکھے۔ تو اب آگے کے جو تقریباً اتنی ہی آیات بنتی ہیں 60 سے اوپر، لیکن ان میں سے کتنے صیغے نکلے ہیں، یعنی 7-8 جو آج کریں گے۔ تو پتہ کیا چلا یہاں سے کہ یہ جو بار بار صیغے درمیان میں نے جو نہیں لکھے ریپیٹ ہو رہے ہیں، صیغے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب جو 125 آیات تک ہم نے صرف یہ جو 40 کے قریب صیغے ہیں، تو اگر ہم ان کو ہی بار بار کریں گے تو بہت سے ہمارے صیغے حل ہو جائیں گے۔ تو مختصر ہم شروع کرتے ہیں اپنے کام کو۔ تو اب نمبر 36 میں نے کیا لکھا ہے، خذو۔ تو اب خذو، اب اس کا اگر ہم نے مجرد کی جو ہماری عام کتابوں کے اندر گردانیں لکھی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو بھی یاد ہوگا تو ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ اس کا باب کیا چلتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اب اگر خذو کا ہم ترجمہ جانتے ہوں تو تم پکڑو، ہاں تم پکڑو، اختیار کرو۔ تو اب اس میں کس گردان کا معنی پایا؟ ہاں، فعل امر کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو اب اس کا باب کون سا چلتا ہے؟ نصرہ۔ تو نصرہ سے جو امر آتا ہے وہ انصر۔ تو اب یہاں پر جمع کی علامت بھی ہے ساتھ میں، تو انصرو، انصرو کے وزن پر ہم نے اس کو بنانا ہے۔ تو کیا بنے گا؟ خذو کو ہاں خذو۔ تو اب پھر یہاں پر جو قاعدہ لگنا تھا، آمنا سے آمنا جو قاعدہ لگتا ہے، اومنا سے اومنا، تو اب یہاں پر بھی وہ قاعدہ لگنا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کل، خذ اور مر، یہ قاعدہ بھی لکھا ہوا ہے محموز کے اندر۔ تو اب کثرت استعمال کی وجہ سے جو اس کا اصل تھا نا حمزہ یہ والا، یہ تو امر کا ہے، تو یہ جو اصل تھا اس کو کثرت استعمال کی وجہ سے ختم کر دیا۔ اب یہاں اس کو حذف کیا، تو اب چونکہ جو حمزہ وصلی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر فا کلمہ، ہاں فا کلمہ یا پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، تو اب یہاں پر چونکہ خا پر حرکت ہے تو لہٰذا یہاں پر اس کی جو ضرورت نہیں رہی، تو لہٰذا پھر اس کو بھی حذف کر دیں گے، تو اس وجہ سے یہ بقیہ خذو رہ گیا۔ سمجھ آ گئی نا اس کی؟ اچھا، یہ بھی بہت زیادہ اس کے استعمال ہوتے ہیں صیغے۔ تو اب اس کو آپ پریکٹس کر لیں گے اور اچھی طرح اس کو قاعدہ وغیرہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ جو مر آئے گا، کل آئے گا، تو یہ ہر جگہ یہی استعمال ہوگا۔ اچھا، آگے لکھا 37 نمبر، اعطا دو، اعطا دو۔ اب اس کا اگر کسی کو معنی آتا ہو تو گردان کنفرم ہو جائے گی کہ اس کی گردان کون سی ہے۔ تو اس کا معنی ہے انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے سر کی کشی کی۔ تو اب کیا معنی اس میں سے نکلا؟ ماضی کا، ٹھیک ہے، امر بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے، نہ اس میں فاعل وغیرہ۔ تو اب اس کے اندر ماضی کا معنی پایا جائے کہ انہوں نے سرکشی کی، زمانہ ماضی کے اندر کی۔ تو اب اس کے اندر کسی باب جو افتعال کی علامت میں سے کوئی نظر آ رہی ہو؟ جی، تا، 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 اور آخر کے اندر یہ ہاں واو، ہاں نو۔ تو اب اس کو افتعال کا آپ نے بولا تو اس کو پھر اس باب سے بنائیں گے بھی۔ تو اجتانا بو، ماضی، اجتنابا، اجتنابا، اجتنا بو۔ تو اب اسی وزن پر ہم نے اس کو جو حذف ہو چکا ہے اس کے اندر تعلیل شدہ، تو اس کو بنانا ہے دوبارہ۔ تو کیا بنے گا؟ اعتادا، اعتادا یو، ہاں عین، دال اور یا اس کا حرف اصلی ہے، ٹھیک ہے، 3 جو حروف ہیں، اعتادا یو۔ تو پھر یہ اس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں یہ جو لام کلمہ ہے یا، تو یہ ناقص، ٹھیک ہے، ناقص بنے گا۔ تو اب اس کا ناقص میں سے جو قاعدہ ہے پہلا مشہور قاعدہ کہ واو یا متحرک ہو تو ماں قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو اب اس کا اعتادا یو، تو اس میں سے
یا متحرک جی ما قبل مفتوح ہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے یا پر ضمہ ہے تو اس الف کو بدل دینا۔ ہاں الف کو تو یہ بھی ساکن اور یہ بھی ساکن اجتماع ساکن آنے وجہ سے اس کو حذف کر دیں گے تو یہ تھا دو رہ گیا ٹھیک ہے اچھا آگے صیغہ ہے محتدون یہ محتدینہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ میں نے ساتھ لکھا محتدینہ یہ حالت رفع میں ہوگا جو اعراب کی آپ نے قسمیں پڑھی ہیں تو وہاں پر یہ استعمال ہوگا اگر حالت جری نصبی ہے تو یہ محتدینہ جس طرح مسلمینہ مسلمون ہوتا ہے تو اب قاعدہ دونوں پر ایک ہی لگے گا اگر اس طرح کا صیغہ آپ دیکھیں تو پہلے اس کو اس صورت پر لے کے آئیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر بھی باب افتعال کی تال کی علامت یہ آخر میں جمع کا ٹھیک ہے اور شروع میں میم اس میں فاعل تو اب اس کو مجتنی بونا کے وزن پر جب لے کر آئیں گے تو پھر کیا بنے گا یہ محتدی یونا محتدون اصل کیا بن جائے گا محتدی یونا تو اب پھر ہم اس کو جب دیکھیں گے کہ اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں ہا دال اور یا تو ہا دال یہ صحیح حروف ہیں اور یا یہ حرف علت میں سے ہے تو یہ لام کلمے کے اندر آیا ہاں تو ناقص بنا ناقص ہے تو اب ناقص کے قواعد میں سے جو ہم کئی بار یہ لگا چکے یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع والا قاعدہ وہی یہاں پر لگے گا تو اس کی حرکت دال کی جگہ پر آئے گی ٹھیک ہے تو محتدو تو جو یا پر حرکت تھی یہ ساکن ہو گیا یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا تو پھر یہ محتدون حالت جری نسبی کے اندر محتدین ہو جائے گا اچھا یہ جو آگے میں نے ساتھ لکھا ہے تو یہ تولونا بھی تولو تو یہ اسی طرح کا یہ قاعدہ یہاں لگے گا تو یہ میں نے پریکٹس کے لیے ساتھ لکھ دیا ہے کہ اس کو تصرفونا کے وزن پر جا بنائیں گے نا ٹھیک ہے تو تولی یونا تو پھر آگے اس پر اسی طرح قاعدہ جب لگے گا تو پھر یہ تولو یا تولونا دوبارہ بن جائے گا اب آگے دیکھیں نمبر 39 کیا لکھا میں نے وسط مان آتا ہے کسی کو سخت ہو گئے مطلب ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا اس طرح کا مفہوم ہے آیت کے اندر تو سخت ہو گئے تو یہاں اسی طرح کساوت ٹھیک ہے کساوت دل کی سختی کو بولتے ہیں تو اب کساوت جس کے اندر کوئی حروف نظر آئے کاف سین کے بعد کچھ واو جی ٹھیک ہے مطلب اس کا پتہ چل گیا کہ کساوت اس کا جو مادہ تھا نا کسوتن اسی آیت کے اندر اسی آیت کے آخر میں کسوتن یا اس طرح کا کوئی لفظ بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا جو لام کلمہ ہے نا وہ واو ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم نے جو اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے وہ نکالنی ہے تو اب یہ ناصرہ سے اس کا باب چلتا ہے کسا یکسو سے تو ناصرات کے وزن پر جب بنائیں گے تو یہ بنے گا کاسا وت تو اب کاف سین اور واو تو لام کلمے کے اندر واو ہے اور جو ناقص واوی ہوا اب ناقص کے اندر اس کا قاعدہ دیکھیں گے تو بالکل وہی قاعدہ جو اوپر ہم نے استعمال کیا اعتادو میں اعتادیو وہاں پر یا تھی ما قبل متحرک تھا مفتوح تھا اس کو مطلب الف سے بدلا یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا کاسا وت تو یہاں واو متحرک ما قبل مفتوح تو اب پھر کیا قاعدہ یہاں پہ استعمال ہوگا اس کو ہاں اسی تو یہ کیا ہو جائے گا کسات ہو جائے گا ٹھیک ہے کسات مطلب یہ واو الف میں بدل جائے گی کسات تو اب وہ بھی ساکن یہ بھی ساکن تو یہ دوبارہ جب حذف ہوا تو یہ کیا بن گیا آگے صیغہ نمبر 40 کیا لکھا میں نے اب اس میں مجرد یا مزید فی اس میں سے کوئی آپ نشانی دیکھ رہے ہوں یہ کس کی ہے یہ مزید فی کی کون سی علامت ہے یہ الف جو ہے وہ شروع میں حمزہ قطعیہ قطعیہ آ رہا ہے تو اب حمزہ قطعیہ تو ماضی ہے یا مضارع ہے ماضی ہے اچھا ماضی ہے تو اس کے علاوہ یہ آخر میں علامت کون سی ہے انیس ٹھیک ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ اب اس کے جو مطلب واحد مؤنث کا صیغہ اکرامت اب اس کو کھولیں پھر احوا تو اب حا واو اور طا تو اس میں جو حرف علت ہے وہ عین کلمے کے ہے تو اجوف ہوا ٹھیک ہے اجوف واوی تو اب کوئی قاعدہ آپ کو ذہن میں آ رہا ہو اجوف کے آپ نے پڑھے ہیں یہ لگ بھی چکا ہے پیچھے کئی بار استعمال ہو چکا ہے ٹھیک ہے واو یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت یعنی واو کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کریں گے تو جب نقل کریں گے تو واو ساکن ہو جائے گی اس کو الف سے بدل دیں گے اب اس کی حرکت یہاں پر آئی تو یہ کیا بن گیا آہا تو اب پھر ہاں زبر اپنے ماں بعد الف کو چاہتا ہے ضمہ ہو تو پھر واو تو کسرہ ہو تو پھر یا تو یہاں پر فتح پیچھے ہوا
تو پھر کیا ہوگا احا، یہ واو الف کے اندر تبدیل ہو جائے گی. تو یہ اس کے اندر صرف تعلیل ہوئی ہے احوطت سے احاطت. اب یختص صیغہ نمبر 41 کیا لکھا میں نے؟ یختص. اب اس کے اندر باب مزید فی میں سے کسی کی کوئی علامت نظر آ رہی ہوگی؟ تاء افتعال. اب تاء افتعال ہے تو شروع میں یا بھی ہے، تو یہ یا کس کی ہے؟ جی یا مضارع. ہاں یا مضارع. تو اب افتعال بھی آپ نے کہہ دیا، مضارع بھی کہہ دیا. اب مضارع کے وزن پر اب آخر میں جمع تثنیہ کی بھی علامت نہیں ہے، لہٰذا نام تانیث کی ہے. تو اب واحد مذکر غائب باب افتعال سے آپ کو صیغہ بولے یج تانیب. تو اب اس کو اس کے وزن پر کھولنا ہے. ہاں کیونکہ اب سارے حروف مطلب مشدد نہیں ہے، یہ شروع میں صرف یہ مشدد ہے، تو جو مشدد ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہی تعلیل ہوئی ہے، اس کو جب کھولیں گے تو یہ یختاسیسو. تو اب اس کے اندر دو حروف ایک جیسے ہیں، تو یہ مضاف ہوا. تو اب مضاف ثلاثی ہوا تو اس کے اندر جو قاعدہ لگا وہ مضاف کے اندر، ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا. اب دونوں حروف متحرک ہیں، ٹھیک ہے، دونوں حروف متحرک ہیں. تو جب متحرک ہو تو پھر شروع میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساکن ہے یا متحرک ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ یختاسیسو، تا بھی یہ متحرک ہے. تو اب ان میں سے پہلے کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، مد دون والی صورت بنائیں گے، پھر آپس میں ادغام بنے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو پہلی جو سواد اس کو ساکن کر دیں گے تو یختاسس سو ہو گیا. تو پھر اس کا مد دن والا قاعدہ لگا دیں. مد دن جو بنتا ہے نا مد دن، تو وہ لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یختسو. ہاں تو یہ بس اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے. اب ساتھ میں یہ دیکھیں اسی کا جو قاعدہ لگتا ہے یردونا، ٹھیک ہے. اب اس کو ینصرونا کے وزن پر بنانا کیا بنے گا؟ یردون. ہاں مدہ یمدو، ردہ یردو، کافی زیادہ اس طرح جو استعمال ہوتے ہیں. تو اب اس کو کیا کھولا آپ نے؟ یاردو. ہاں تو اس کے اندر پھر آپ اس طرح کا قاعدہ لگا لیں. اب ساتھ میں یہ دیکھیں مدہ ودہ، اسی طرح بہت سی ماضی کے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس کو جب کھولیں گے مادہ، ٹھیک ہے، ناصرہ کے وزن پر وادہ. تو یہاں پر بھی جو تینوں حرف متحرک ہیں، یعنی مادہ دال دونوں بھی متحرک ہوں گے اور شروع والا بھی متحرک ہے، لہٰذا پھر پہلے دال کو ساکن کر کے تو جس طرح یہاں پر قاعدہ استعمال ہوا یہاں پر بھی آپس میں ادغام کر دیا جائے گا. اچھا آگے صیغہ نمبر 42 خائفین. اس کے وزن پر قرآن پاک استعمال ہوئے ہوں. ایک تو میں نے ساتھ لکھ دیا نا طائفین، ٹھیک ہے نا، قائمین، ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. یہ آپ ایک کو سمجھ لیں گے نا تو اس میں فاعل کے کافی زیادہ صیغے آپ کو یہ کلیئر ہو جائیں گے کہ جن کے اندر اس طرح کا قاعدہ لگتا ہے. اب خائفین یہ حالت نصبی جری لگا لیں، جس طرح پیچھے محتدینہ والا تھا تو اس کو بھی محتدونہ طرح پہلے حالت رفع میں لے کے آئیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ خائفون. اسی طرح طائفون بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب خائفون ہو گیا. تو اب اس کو فاعلون کے وزن پر لائیں گے کیونکہ اس میں فاعل کا ہے. تو اب اس فاعلون کے وزن پر لے کے آئے. تو خائفون جب فاعلون کے وزن پر لائے گا اس کا حرف اصلیہ کون سا نکلے؟ خا، ٹھیک ہے، واو. خا آخر والی تو جمع کی ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھیں فاعلون، اس کو دیکھیں پہلے سمجھ میں آئے گی. فا تو یہ تو اس میں فاعل والی الف کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جمع کی، ہاں یہ ہو گیا جمع کا، ٹھیک ہے. تو فا عین لام، یہاں جو مقابلے میں ہوں گے وہ اس کا حروف اصلیہ بنے گی. خا عین کے مقابلے میں تو یہاں پر کوئی تعلیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جو یہ حمزہ بن رہا ہے نا یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ محموز العین، یہ تو سامنے دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں نا، یہاں پر قاعدہ استعمال ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو یہ محموز لگ رہا ہے. تو اب یہ فاعلون کے وزن پر کیا بنا؟ یہ خاوفون، ٹھیک ہے، خاوفون. یہ خاوف یخوف، خاف یخاف، یہ سامیہ سے چلتا ہے. اچھا یہ تو آپ نے بنا لیا خاوفون. تو اب یہاں پر قاعدہ کون سا لگا؟ تو اب یہ اجوف بتایا نا، تو اب اس کو اجوف کے قاعدوں میں سے ہم جب یاد کیے ہوں گے تو نظر وہاں پہ پہنچ جائے گی. تو اب اس میں فاعل کے عین کلمہ میں یہ واو عین کلمہ ہی نا، یہ دیکھیں فا اور خا، تو اس کے بعد عین ہے، یہاں پر واو ہے. تو اب یہاں پر قاعدہ لگے گا اس میں فاعل کے عین کلمے میں واو یا ہو تو اس کو کہتے تو ہیں لیکن قاعدہ یہاں پر کیا لگے گا؟ اجوف کے عین کلمے میں، یعنی اس میں فاعل کے عین کلمے میں واو یا آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا واجب. تو اسی طرح یہاں پر قاعدہ لگے گا طائفون میں، ٹھیک ہے، طائفون سے طائفون، خائفون سے خائفون. تو یہ اس کے اندر مطلب یہ ایک دو آپ جو ہم نے کیے ہیں تو انہی کو آپ
اچھی طرح کر لیں گے، دوسروں کو بھی سمجھائیں گے تو آپ کو بہت جلد یہ کلیئر بھی ہو جائیں گے اور کبھی بھولیں گے بھی نہیں. جی. اچھا آگے نمبر 43 کیا لکھا میں نے؟ ابتلا. اس کا میں نے مادہ ساتھ لکھ دیا کیونکہ یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا یا لوگ زیادہ اس کی مطلب پریکٹس نہیں کرتے تو اس کا مادہ بہت. اب اس کا میں نے کیا لکھا؟ بلون مطلب آزمائش کے معنی میں. ٹھیک ہے، ابتلا اس نے آزمایا. ٹھیک ہے، آزمائش کی تو ماضی کا معنی میں نے بیان کیا نا. تو اب یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو یہاں پر بھی لامت کوئی نظر آ رہی؟ جی. کون سی؟ یہ طائف تیال. ہاں طائف تیال. اچھا شروع میں تو ماضی کی. جی. ٹھیک ہے، تو اب اس کو اجتنبا کے وزن پر بنائیں. یہ میں نے بتا دیا نا کہ آخر میں کیا آئے گا. ہاں ہاں تو پھر شروع والا اب لام با لام اور واو تو ناقص واوی تو ناقص کا پہلے کیا لگے گا جو زیادہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ واو یا متحرک ہو ما قبل مفتوح ہو جس کو الف سے بدل دیں. تو یہاں پر الف سے بدلا تو ابتلا با سے ابتلا ہو گیا.